لا إله إلا الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج زکوٰۃ سے متعلق اہم مسائل ہم آپ کو بیان کریں گے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے اور دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ جس طرح نماز ہم پر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہم پر فرض ہے۔ فقہا فرماتے ہیں جو شخص زکوٰۃ کا منکر ہو وہ دارِ اسلام سے خارج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں جب منکرین زکوٰۃ نے اپنا سر اٹھایا تو آپ نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ فقہا فرماتے ہیں جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، اور جو زکوٰۃ میں تاخیر کرے وہ گناہ گار ہے اور مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ جن جن اعمال کے ہم مکلف ہیں ان کا علم حاصل ہونا ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے اور ہم پر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کتنے مال پہ ادا کی جاتی ہے، آئیے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے شرائط میں سے ایک شرط ہے مسلمان ہونا۔ جو شخص مسلمان ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مسلمان کی قید یہاں اس لیے لگائی گئی کہ اگر کوئی شخص اسلام لے کر آتا ہے تو اس سے زمانہ کفر میں جو اس نے وقت گزارا ہے اس کی زکوٰۃ کا نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 2، جو شخص زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کا بالغ ہونا، لہٰذا ایسے بچے کہ جو چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ عاقل ہونا، یعنی جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کا عقل والا ہونا۔ نمبر 4، مالک نصاب ہونا۔ ناظرین کرام، مالک نصاب میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ مالک نصاب کون شخص ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم اس بات کا مطالعہ کر لیں کہ کن کن اشیاء کے اوپر یا کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو جن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے ہے سونا، اور سونے کی مقدار 7.5 تولہ سونا ہے یا اس سے زائد۔ نمبر 2، چاندی۔ چاندی کی مقدار کتنی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد۔ نمبر 3 ہے مال تجارت، اور مال تجارت کی مقدار کتنی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کے عوض جتنی رقم ہوگی وہ ہے۔ اور مال یعنی کرنسی، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے بعد جانور۔ اب سونا، چاندی، مال، مال تجارت، ان اشیاء کو دیکھیں۔ ایک شخص جو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میں مالک نصاب ہوں یا نہیں، تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں کیا اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے۔ اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کے اوپر وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے، اس پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا فرض ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں، تو اس سے پوچھا جائے کیا تمہارے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے؟ وہ کہتا ہے 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں۔ پھر اس سے پوچھا جائے کیا تمہارے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال تجارت ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس سے پھر پوچھا جائے کیا تمہارے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم تمام حاجت اصلیہ کے علاوہ کہیں سیو ہے؟ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے رہنے کا مکان، آپ کے استعمال کی سواری، گرمیوں اور سردیوں کے کپڑے اور ایسی دیگر اشیاء کہ جن کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں، یہ تمام چیزیں حاجت اصلیہ کہلاتی ہیں۔ رہنے کا مکان، سواریاں، کوئی شخص کام کرتا ہے تو اس کے اوزار وغیرہ، یہ سب حاجت اصلیہ ہیں۔ تو جو شخص اتنے مال کا مالک ہے، اس کے پاس اتنا سونا ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے یا کرنسی وغیرہ ہے، اور وہ حاجت اصلیہ اور قرض سے خالی ہے، حاجت اصلیہ بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر اتنا قرض بھی نہیں ہے،
مثلاً کسی شخص کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور 1 لاکھ روپے اس کی حاجت اصلیہ سے بھی علاوہ ہیں اور ان کے اوپر کوئی قرض بھی نہیں، تو ایسا شخص اس مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ناظرین اکرام، زکوٰۃ سے متعلق مزید معلومات کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ حضرات ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، اور کوئی سوال آپ کے پاس ہو تو کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔